کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے نے بھی ان کو بہت جلا کر رکھا تھا، ان مکہ والوں کو، اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جاوے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھ جائے۔ اس لیے سردار مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، لیکن قتل کرنا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتے اور اونچے طبقے کے لوگ شمار ہوتے تھے، اور اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا جاوے، کہ نہ ان کا کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے، اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے حوالہ نہ کر دے۔ یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا۔ یکم محرم نبوی کو ایک معاہدہ تحریر لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اس معاہدے کی وجہ سے 3 برس تک یہ حضرات دو پہاڑ کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان میں سے مل سکتا، نہ یہ کسی سے مل سکتے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے، نہ باہر سے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پٹیا جاتا اور کسی ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے اور عورتیں اور بچے بھوک سے بے تاب ہو کر روتے اور چلاتے، اور ان کی اعضاء کو اپنی بھوک اور تکالیف سے زیادہ ان بچوں کی تکالیف ستاتی۔ آخر 3 برس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ صحیفہ دمشق کی نظر ہوا اور ان حضرات کی مصیبت دور ہوتی رہی۔ 3 برس کا زمانہ ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزرا، اور ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مشقتیں گزری ہوں گی وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر ڈٹے رہے، بلکہ اس کی اشاعت فرماتے رہے۔ یہ تکالیف اور مشقتیں ان لوگوں نے اٹھائی ہے جن کے آج ہم لوگ نام لیوا ہے اور اپنے آپ کو ان کا منتبہ بتلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ ترقی کے باب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جیسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن کسی وقت ذرا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان حضرات نے قربانیاں کتنی فرمائی اور ہم نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مذہب کی خاطر کیا کیا کیا۔ کامیابی ہمیشہ کوشش اور سعی کے مناسب ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عیش و آرام، بددینی اور دنیا طلبی میں زندگی گزارے، بددینی اور دنیا طلبی کافروں کے دوش بدوش چلے اور اسلامی ترقی ہمارے ساتھ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شعر سنیے: مجھے خوف ہے اور بدوی کہ تو کعبے کو نہیں پہنچ سکتا، مجھے خوف ہے اور بدوی کہ تو کعبے کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ یہ راستہ کعبے کی دوسری جانب پاکستان کی طرف جاتا ہے۔ دین کے ساتھ ان نقشانی کے باوجود جن کے قصے ابھی گزرے اور دین کے لیے اپنی جان، مال، آبرو سب کچھ فنا کر دینے کے
بعد جس کا نمونہ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں، اللہ جل شانہ کا خوف اور ڈر جس قدر ان حضرات میں پایا جاتا تھا، اللہ کرے کا کچھ شمع ہم سے سیاکاروں کو بھی نصیب ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس کے بھی چند قصے لکھے جاتے ہیں، اور بھی بہت سے قصے ہیں۔ چینل پر جڑنے کے لیے جن جن حضرات کو یہ پسند آتا ہے، صرف اور صرف اسی کو مخاطب کر رہا ہوں۔ جن جن کو پسند آتے ہیں ایسے دینی واقعات، صرف وہی حضرات چینل پر جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ باقی اچھی واقعات بر وقت آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، جن جن حضرات کو انٹرسٹ ہے ان واقعات پر، صرف اور صرف وہی حضرات چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ باقی اچھی واقعات حدیث بر وقت آپ حضرات کو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔